سورہ حجر کی آیت نمبر 29، 30 اور 31 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف ان کی عزت و تکریم کے طور پر منسوب فرمایا کہ میں اپنی طرف کی خاص روح جب اس کے اندر پھونک دوں، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کے طور پر فرمایا۔ جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، عبد اللہ، اللہ کا بندہ، تو اسی طرح فرمایا من روحی، میں نے اپنی طرف کی خاص معزز روح آدم علیہ السلام میں پھونکی۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یاد رکھیے گا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا۔ سجدہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے لیے کسی کو بھی جائز نہیں ہے۔ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ اگرچہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرتے ہیں۔ اگر اس نیت سے کوئی نماز پڑھے گا نعوذ باللہ کہ میں کعبۃ اللہ کو سجدہ کر لاؤں، تو وہ کافر ہو جائے گا کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ سجدہ تعظیمی جو آدم علیہ السلام کو کیا گیا تھا، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سجدہ تعظیمی کیا گیا، تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، امت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی بھی کسی کو نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مرید اپنے پیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی امتی نبی پاک علیہ السلام کے روزے کے سامنے جا کر حضور کو بھی سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ عبادت تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، اور سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ تو مزاروں کے اوپر جا کر جو لوگ قبروں کو چومتے ہیں تو وہ مسلمان سجدہ تعظیمی بھی نہیں کرتے اور سجدہ حقیقی بھی نہیں کرتے۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں کوئی عام سے عام مسلمان بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو قبروں کو لوگ جو جا کر مزاروں پہ اولیاء کرام کی قبروں کو چومتے ہیں، وہ محبت کی وجہ سے چومتے ہیں، ان سے ان کا مراد مقصد سجدہ نہیں ہے، کہ سجدہ تعظیمی نبی پاک کی شریعت کے اندر جائز ہی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر میری شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، اس کو لے کر اب یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سجدہ کروانا جو نبیوں کی سنت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اس وقت نہ تو آدم علیہ السلام کی شریعت تھی اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ سجدہ تعظیمی کرنا بھی کسی کو جائز نہیں ہے۔ مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں فرشتوں کا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام کی شریعت ہی نہ آئی تھی۔ نیز احکام شرعہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ فرشتوں کے لیے۔ تو جو شریعت کے احکام ہیں یہ انسانوں کے لیے ہیں، فرشتوں کے لیے نہیں۔ نیز صرف ایک ہی بار فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، لہٰذا اس آیت کریمہ سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر دلیل پکڑنا بالکل بھی جائز نہ ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 22ویں کے اندر ایک بہت ہی پیارا سجدہ کے حوالے سے رسالہ لکھا ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے بھی انشاءاللہ الکریم بے حد علم دین حاصل ہوگا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل فرمائی اور اللہ نے ان میں روح ڈالی، تو جتنے بھی فرشتے تھے سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں کے سجدے سے متعلق علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا۔ جیسے فرماتے ہیں کہ ہم کعبہ کو منہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا
کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر آدم علیہ السلام ہی کو تھا۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی پیشانی کے اندر نور محمد چمک رہا تھا، فرشتوں نے اس نور محمدی کو سجدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے ان سجدہ کرنے والوں فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے شیطان، اے ملعون، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ آگے آیات کریمہ کے اندر اس کا پورے کا پورا ذکر ہے، انشاءاللہ الکریم کل پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔